تنویر الیاس کا گھونٹ جو ہے وہ منہ میں لے تو لیا پیپلز پارٹی نے، لیکن وہ ابھی ان کے گلے تک پہنچا ہے، نہ وہ نیچے جاتا ہے نہ ہی وہ واپس باہر آتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو شیئر کرنا چاہتا ہوں، حالیہ دنوں کے اندر ایک ایکسچینج ہوا ہے کمیونیکیشن کا فاروق حیدر اور تنویر الیاس کے درمیان۔ گروپ بندی تو پھر نون لیگ میں بھی ہے نا، Obviously، مطلب بالکل راجہ فاروق حیدر صاحب کھل کے شاہ غلام قادر صاحب کی اس طرح حمایت نہیں کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ابھی دیکھیں نا نیکسٹ وہ آپ بات یقین کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جو ہیں جموں کشمیر کے سربراہ مولانا سعید یوسف صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مبارکباد ان کو نہیں دی ہوگی، لیکن ایک چیز ضرور ہے، یہ بھی ایکسکلوسیو ہے، تنویر الیاس صاحب سے مولانا صاحب سے یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ اتنا بڑا وہاں پہ ووٹ بینک رکھتے ہیں، پچھلی بار بھی آپ 2-3 ہزار سے غالباً آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ بڑے کلوز مارجن سے آپ آ رہے ہیں جو ڈیسائسو ووٹس ہوتے ہیں، تو اس بار ہم پیپلز پارٹی سے ہی آپ کی کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا آزاد کشمیر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، وہ طریقہ جو میرا اگر اسٹیبلشمنٹ ایک سوال ہے نا، میرا اسٹیبلشمنٹ اگر اسٹیبلشمنٹ کا تنویر الیاس کو اس کو سپورٹ تھا تو ابھی جو تنویر الیاس بیک اینڈ پہ جا کے باتیں کر رہے ہیں ان سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تنویر صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، آپ اپنے کام کریں، ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں بار بار۔ یہ انوار الحق صاحب کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ بھی ہے، ان کی گڈ گورننس پہ بھی ایک سوال ہے، ایک پارٹ ہے ان کا کہ آپ ماضی کی جو کرپشن ہے اس کو سامنے لائیں، یا تو آپ نے تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروان تبادلہ خیال کے ساتھ میں ہوں راجہ عثمان طاہر، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں عدیل بشیر صاحب، سینئر اینکر ہیں، تجزیہ نگار ہیں اور بڑی گہری نظر ہے کشمیر امور کے اوپر۔ آج ناظرین ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر پیپلز پارٹی میں کوئی دھڑے بندی ہو رہی ہے، گروپ بندی ہوئی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ تنویر الیاس صاحب کی شمولیت کے بعد گروپ بندی میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے کیا حقائق ہیں، کیا واقعی یہ ان خبروں میں کہاں تک صداقت ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ آزاد کشمیر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں مولانا سعید یوسف صاحب، انہوں نے ملاقات کی ہے تنویر الیاس صاحب سے، ان کے گھر جا کے ان کو مبارکباد دی ہے، اور کچھ مزید باتیں بھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بھی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے کہ کیا اس کے پس پردہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں، کیا حقائق ہیں۔ عدیل بشیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ موسٹ ویلکم۔ شروع کرتے ہیں یہیں سے۔ یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں گروپ بندی جو ہے وہ عروج پہ پہنچتی جا رہی ہے، خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے تنویر الیاس صاحب نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے اس کے بعد اس میں کچھ زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس سے پہلے اتنی گروپ بندی نہیں تھی صحیح، لیکن اتنی نہیں تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل عثمان صاحب، دیکھیے کہ میں شروع ہی سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ، کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی ایک ساکھ ہے، اور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر ہمیشہ سے جیلوں کی ورکرز کی بات کرتی رہی ہے، وہ لوگ جو نیچے گراس روٹ سے اوپر تک آئے ان کی بات کرتی رہی ہے، لیکن جب پیپلز پارٹی میں سرمایہ داخل ہونا شروع ہو گیا تو اس کی عملی مثال جو ہے وہ سرمایہ دار تنویر الیاس صاحب جو کہ بزنس تھے، ٹائکون تھے، اور اس کے بعد وہ سیاست میں چلے گئے۔ تو میں شروع سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ تنویر الیاس کا گھونٹ جو ہے وہ منہ میں لے تو لیا پیپلز پارٹی نے، لیکن وہ ابھی ان کے گلے تک پہنچا ہے، نہ وہ نیچے جاتا ہے نہ ہی وہ واپس باہر آتا ہے، اور وہ وہاں پہ ایسا نقصان کر رہا ہے، ایسا تعفن پھیلا رہا ہے وہاں پہ۔ وہ تو خوش ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی شخصیت کو شامل کیا ہے پیپلز پارٹی میں، اور لیکن وہ تو ہے اپنی جگہ کہ وہ بیسیکلی ایک بیماری بنتی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے اندر۔ ان کی خوشی کا کیا ہے یہاں پہ؟ تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ جو ملاقاتیں کر رہا ہے سامنے یا بیک اینڈ کے اوپر، وہ تو خوش ہے، لیکن اس کی بنیاد جب وہ داخل ہوئے تھے پیپلز پارٹی میں آئے تھے، اس وقت سے ہی اس کی چیز کی بنیاد پڑ گئی تھی کہ پیپلز پارٹی دڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور آپ نے بجا فرمایا کہ اب تو وہ چیز واضح ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس طرح سے تواتر کے ساتھ پیپلز پارٹی کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، ان کے جو سینئر قیادت آزاد جموں کشمیر کی، وہ اب ان سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے جی، دعوتیں بھیجتے ہیں لیکن وہ ان کے باوجود نہیں ملتی ان سے۔ اچھا، تنویر الیاس صاحب سے، لیکن اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حالیہ دنوں کے اندر ایک ایکسچینج ہوا ہے کمیونیکیشن کا فاروق حیدر اور تنویر الیاس کے درمیان، اور فاروق حیدر بیسیکلی تنویر الیاس کو کنونس نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کے لیے انہوں نے پیش کیا ہے کہ آپ نیلم سے میاں وحید کو ریپلیس کر کے آپ وہاں سے الیکشن لڑیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ فاروق حیدر صاحب نے۔ فاروق حیدر صاحب نے مشورہ دیا ہے تنویر الیاس کو، اور تنویر الیاس نے کہا کہ اگر مجھے باغ کے کسی حلقے میں سے اگر پسپائی ہوتی ہے، اگر میں ہار جاتا ہوں تو ذرا نیلم سے میں جاتا ہوں، وہاں پہ چاہے جو بھی انجینئرنگ ٹیکٹکس یوز کر کے وہ وہاں پہ اگر میں سیٹ نکال دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کی پوزیشن اسمبلی میں آنے کی بن جائے گی، جو کہ ابھی تک آزاد کشمیر میں کسی حلقے سے واضح نہیں ہو رہی ان کے کہ وہ الیکشن جیت بھی سکیں گے، جو اس وقت سو کالڈ ملٹیپل ریزن سے۔
تو اس پہ پیپلز پارٹی کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کر رہے ہیں تو آپ کیوں راجہ فاروق حیدر جو کہ مخالف جماعت ہے مسلم لیگ نون کی, سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو کیوں آپ انگیج کر رہے ہیں بیسیکلی. تو وہ اپنے طور پہ انفرادی حیثیت میں اس طرح سے پارٹی پالیسی کا انکار کرتے ہوئے, دس از ویری امپورٹنٹ, وائلیشن کرتے ہوئے, یہ ایگزیکٹ ورڈ آپ نے یوز کیا ہے کہ وائلیٹ کیا ہے جتنے بھی ایس او پیز ہیں پارٹی کے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی, مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو شوق آز نہ ہو جائے. اچھا, دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ الیکشن کی تیاری کی طرف جا رہے ہیں جی, آپ کا ٹائم جو ہوتا ہے الیکشن کے لیے آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, تو ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی اس میں دیکھیں, اس میں ایک چیز ہے جس طرح انہوں نے پہلے کیا نا, جس طرح وہ آئے پی ٹی آئی میں, پی ٹی آئی کی قیادت کو انہوں نے فارغ کیا, مطلب سائڈ لائن کیا, پھر پارٹی کے صدر بن گئے. اب جب بندہ پارٹی کا صدر ہوتا ہے تو سارے فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں, آپ نے جہاں سے لڑنا ہے, جہاں مرضی سے جو کریں. اب ایشو یہ ہے عدیل بشیر صاحب کہ جب وہ کسی کے مرہون منت ہوں گے تو اب دیکھیں نا, ان کے فیصلے اپنے تو نہیں ہو سکتے ہیں کہ میں باغ سے بھی لڑوں گا, میں نیلم سے بھی لڑوں گا, میں ربلا کوٹ سے بھی لڑوں گا. نہیں بھائی, آپ پیپلز پارٹی کے باقی لوگ بھی ہیں نا, ان کا حق مارا جائے گا. تو اب اس طرح تو نہیں ہوگا میرے خیال سے. ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, میاں وحید ایک بڑا دیرینہ ساتھی ہیں, رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, نیلم سے لڑتے رہے ہیں, لوور نیلم سے اپر نیلم سے, یہ میاں وحید سیکنڈ جو پورشن ہے. جی ہاں, کیونکہ ایک سے تو شاہ غلام قادر صاحب نے الیکشن جیتا ہوا ہے. تو اچھا, یہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا, لیکن یہ تھریٹ ہے شاہ غلام قادر کے لیے بھی. اچھا, کہ بیسیکلی اگر تو آپ فاروق حیدر کے ساتھ تنویر الیاس اور فاروق حیدر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر دیتے ہیں, اور جن حلقوں میں فاروق حیدر کو ضرورت ہے, جن بھی حلقوں میں ضرورت ہے, اس میں اگر مسلم لیگ نون کا ووٹ اس کو پڑ جاتا ہے, پیپلز پارٹی کا ووٹ پڑ جاتا ہے اس کو, تو ظاہر ہے وہ آپ کے اسمبلی میں آ جائیں گے. اچھا, اس میں بھی اور وہ پھر ایک بار پرائم منسٹر کی ریس میں آ جائیں گے, جو کہ ابھی تک نہیں ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ مطلب دھڑے بندی اور گروپ بندی تو پھر نون لیگ میں بھی ہے نا. مطلب راجہ فاروق حیدر صاحب کھل کے شاہ غلام قادر صاحب کی اس طرح حمایت نہیں کر رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیگریڈ کیا جائے اور مجھے واپس وہ پوزیشن مل جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, پاور پالیٹکس میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ اس بات پہ بالکل یقین کر سکتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہے, یہ پاسبلٹی ہے. میں آپ کے بات سے اتفاق. اچھا, جس طرح بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی میں گروپ بندی بڑھتی جا رہی ہے, آپ اس کے اوپر بتا رہے تھے. دیکھیں, ایک تو ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ بیک اینڈ پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. صحیح. دوسرا یہ بات بھی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو باغ سے قمر صاحب ہیں, جن کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی تنویر الیاس صاحب کی, اب قمر صاحب بھی جو ہے وہ ذرا سائڈ پہ ہیں. اچھا, قمر زمان صاحب کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ شدید علیل ہیں. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اسلام آباد کی کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. جی ہاں, ان کی فیملی کی جانب سے کنفرم کیا گیا کہ بیمار تو ہیں, لیکن یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ ایڈمٹ ہیں. لیکن ہمیں کل بلکہ ہمیں ایک دوست بتا رہے تھے کہ اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں ان کا جانا ہوا, تو وہ ان کو پتہ چلا کہ وہاں قمر زمان صاحب یہاں ایڈمٹ ہیں اور ان کی صحت کافی خراب ہے. ایگزیکٹلی نہیں, میں نے بھی اس کو کراس چیک ایز اے جرنلسٹ چیک کیا. واقعی میں ان کی والدہ بھی بیمار ہیں, اپنا ضیاء قمر صاحب کی, اور ان کے والد بھی, ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کوئی ہو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی ان چیزوں کو ظاہر ہے پالیٹکس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ نہیں جوڑنا چاہیے. نہیں, اس کے ساتھ جوڑ نہیں رہے, ویسے بتا لوگ اثر تو لیتے ہیں نا جی کہ قمر صاحب کا فیوچر کیا ہے, اور اس طرح سے بات تو کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اب دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, مزاج مختلف ہے, انداز مختلف ہے, طرز سیاست مختلف ہے, تربیت مختلف ہے, اور اپروچ مختلف ہے. اچھا, آپ نے دیکھا جب یہ ان کی شمولیت ہوئی تھی تو وہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب بھی وہاں پہ شامل تھے, سردار یعقوب صاحب بھی شامل تھے, تو پھر یہ تو ان کے اپنے گروپ کے ہو گئے. یا دیکھیے, بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بلکہ فیصل صاحب تو جا کے ان کے گھر جا کے ملاقات بھی کی ہے ان سے. جی, وہ ایز اے پارٹی باعث سیکرٹری جنرل, وہ میرا خیال ہے, میں اس کو میں نہیں سمجھتا. مطلب آپ, آئی ڈونٹ نو آپ کا کیا اوپینین ہے اس میں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جا کے مطلب ملے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر وہ پہلے ملے تھے, ان سے قربت ہوگی. وہ پہلے ملے تھے. وہ پہلے ملے تھے. اب جو ہے وہ دیکھیں, ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے صرف آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی ڈسٹرب نہیں ہو رہی, بلکہ مرکز میں سے بھی بڑی اطلاعات ہیں مجھے کہ جی نوٹس لیا جا رہا ہے کہ جی آزاد کشمیر کے اندر اگر تم لوگوں نے یا پیپلز پارٹی نے الیکشن میں جانا ہے تو یہ جو کام شروع کیا ہوا بیک اینڈ پہ فلاں سے روابط قائم کرنا, فلاں سے روابط قائم کرنا. ابھی دیکھیں نا, نیکسٹ وہ آپ بات یقین کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جو ہیں جموں کشمیر کے سربراہ مولانا سعید یوسف صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی. جی, سعید یوسف صاحب نے جا کے مبارکباد دی ہوگی نا ملاقات میں, انہوں نے کیا؟ نہیں, آئی ایم شیور کہ انہوں نے مبارکباد دی. اچھا, میں مطلب ان کو پرسنلی ان کی اس کو جانتا ہوں, انہوں نے مبارکباد ان کو نہیں دی ہوگی, لیکن ایک چیز ضرور ہے, یہ بھی ایکسکلوسیو ہے. اب دیکھیں, اس سدنوتی کے حلقے میں مولانا صاحب کے جو امیجیٹ حریف ہیں
وہ مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر نجیب نکی، ٹھیک ہے جی. اور ڈاکٹر نجیب نکی کو اس وقت ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تصور کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. لیکن دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر نجیب نکی جس شخص کی آڑ میں، یا مطلب آڑ تو لفظ اچھا نہیں ہوگا، لیکن جس شخص کی سپورٹ سے چلتے تھے خرم دستگیر صاحب تھے. لیکن فیڈرل کے اندر خرم دستگیر صاحب یا ان کی جو پوزیشن ہے مرکز میں یا صوبے میں یا جو بھی ہے، وہ ان کا آپ کو پتا ہے کہ وہ اس وقت کسی پوزیشن پہ نہیں ہے. خرم دستگیر کی بہنوئی ہے، خرم دستگیر جی بہنوئی ہے نا جی. تو وہ اب چیز دیکھنی ہے کہ اس میں تنویر الیاس صاحب سے، مولانا صاحب سے یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ اتنا بڑا وہاں پہ ووٹ بینک رکھتے ہیں، پچھلی بار بھی آپ 2-3 ہزار سے غالباً آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ بڑے کلوز مارجن سے آپ آ رہے ہیں جو ڈیسائسو ووٹس ہوتے ہیں. تو اس بار ہم پیپلز پارٹی سے ہی آپ کی کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر نجیب کو ہرانے کے لیے. تو مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی سے کیسے ہیلپ کریں گے؟ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں کون ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے غالب رئیس انقلابی صاحب، رئیس انقلابی صاحب ہو سکتے ہیں، ابھی ہیں کوئی نہیں سامنے بھی، چونکہ محمد حسین صاحب جو ہے فارورڈ بلاک کا حصہ ہیں، ان کا امکان نہیں ہے اس طرح سے فی الحال. ان کی صحت بھی میرے خیال سے اجازت نہیں دیکھ رہی ہے. تو اس میں عثمان صاحب یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا، تو مولانا صاحب نے آگے سے یہ کہا جی کہ ہم دیکھیں گے، وقت آنے پہ دیکھیں گے، ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی مشاورت کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی چونکہ آصف علی زرداری کے ساتھ بڑی قربت ہے، سیاسی طور پہ بھی ہے، ویسے بھی وہ ایک دوسرے کو پیر و مرشد کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو وہ پھر تنویر الیاس صاحب کو یہ مجھے لگتا ہے یہاں سے سب کی ہوئی ہے. اچھا جی ایگزیکٹلی. تو وہ ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں دیکھیں یہ فیصلے جو ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، وہ پارٹی کی لیڈرشپ کی اپنا کنسنسس سے ڈیولپ ہوتا ہے. آپ بلا رہے ہیں یا کسی کو پاس جا رہے ہیں ساری چیزیں، تو وہاں پہ وہ اس طرح پارٹی نہیں چلے گی. لیکن ایک دیکھیں، ایک بات اور انہونی بھی ہو سکتی ہے، کل اگر پیپلز پارٹی کے سربراہ بن جائیں آزاد کشمیر کے، تو تنویر الیاس صاحب دیکھیں خارج از امکان نہیں ہے. لیکن پھر پیپلز پارٹی اگر بیسیکلی اپنا حال وہی کرنا چاہتی ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، تو پھر بنا لیں ان کو. پھر ان کو بنا لیں. وہ کہتے ہیں نا وائز مین وہ ہے who earn lesson from others mistakes. تو اب خیر دیکھنے میں ان کی تو کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دیکھیں، مرکز سے اگر کہا جائے گا کہ بھائی انصاف کو بنائے، مرکز آن نہیں کر رہا جی، نہیں آن کر، مرکز آن نہیں کر رہا. اچھا وہ ملٹیپل ریزنس تھی، شامل ہو گئے، آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیے ہیں. مرکز اس وقت ڈیلی شکایات آ رہی ہیں. کسی اور طریقے سے اگر آن کر گیا تو نہیں، مسئلہ اور کیا بہت سارے ہیں نا. مثلا طریقہ کیا اسٹیبلشمنٹ طریقہ ہے. اسٹیبلشمنٹ تو دیکھیں اور کیا طریقہ ہے. پریشر لوگ کہتے ہیں نا آزاد کشمیر میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے. میرا سوال یہ ہے، وہ طریقہ جو میرا اگر اسٹیبلشمنٹ، ایک سوال ہے نا میرا، اسٹیبلشمنٹ اگر اسٹیبلشمنٹ کا تنویر الیاس کو سپورٹ تھا، تو ابھی جو تنویر الیاس بیک اینڈ پہ جا کے باتیں کر رہے ہیں ان سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تنویر صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، آپ اپنے کام کریں، ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں بار بار. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح اور کیا فیکٹر ہو سکتا ہے جو استعمال ہوا پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کے صدارت تک کیسے پہنچے آپ کو نہیں پتا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو، مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں سرمایہ کا استعمال ہوگا. ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. اچھا سرمایہ کا استعمال ہوگا، ہو سکتا ہے، ہاں بالکل ہو سکتا ہے. تو پھر بن بھی سکتے ہیں. دیکھیں آپ اگر آزاد کشمیر کے سیکرٹ فنڈ سے اتنا بڑا اماؤنٹ باہر نکال سکتے ہیں، اور چودھری انوار اللہ کو چاہیے نا بیسیکلی اس کے لیے چیلنج ہے ایز اے بحیثیت وزیر اعظم کہ آپ نے آن دی ریکارڈ، بیکاز آئی واز دا پرسن کہ جس نے کوسچن بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس کشمیر ہاؤس میں، بالکل انہوں نے کہا جی جو بھی اس میں پکڑا جائے گا سامنے آئے گا اس کو سامنے لائیں. لیکن چودھری انوار اللہ صاحب آپ کا کہاں ہے؟ آپ سیکرٹ فنڈ کی وہ جو جتنی بھی تحقیقات جنہوں نے بیانات ریکارڈ کیے ہیں سامنے لائیں جی. اس چیز کو کس لیے آپ نے رکھے؟ عوام کو دیں، آپ کی امانت ہے عوام کی. آزاد کشمیر کے سیکرٹ فنڈ کا اگر پیسہ آپ نے استعمال کیا اس وقت بھی جوڑ توڑ کے لیے، جو کہ قوم کی امانت تھا، عوام کی امانت تھا، جو پیسہ لوگ ٹیکسز سے آپ نے آزاد کشمیر سیکرٹ فنڈ، گورنمنٹ کا سیکرٹ فنڈ آپ نے یوز کیا ان پولیٹیکل پرپسز کے لیے، تو اگر آپ نے وہ رکھا ہوا ہے تو آپ لے کے کر سکتے ہیں. آپ پارٹی کے کیوں نہیں منظر عام پہ اس کو لانا چاہیے. بالکل یہ انوار الحق صاحب کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی پہ بھی ہے، ان کی گڈ گورننس پہ بھی ایک سوال ہے، ایک پارٹ ہے ان کا کہ آپ ماضی کی جو کرپشن ہے اس کو سامنے لائیں. یا تو آپ نے تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیے، تنویر صاحب ان سے ملے نا 2-3 دفعہ ملاقات، تو پھر آپ نے ہاتھ ملا لیا تو اس کا مطلب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ وہ چیز سامنے نہیں لا رہے. اگر نہیں ہاتھ ملایا تو منظر عام پہ لائیے. ہاتھ ملایا تھا پہلے 2-3 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر بیچ میں پتہ نہیں کیا اختلافات ہوئے ہیں. پھر ابھی جس طرح موو چل رہی تھی تنویر صاحب کی پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد کہ نمبر پورے کریں ان کو چلتا کریں، تو پھر اس کے بعد حالات پھر کشیدہ ہوئے ہیں. تو پھر ابھی پھر اس میں تعطل آیا ہوا، آپ کو بتائیے. تو اب یہ بھی ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب اور انوار الحق صاحب ایک پیج پہ آ جائیں، بلکہ ابھی تک تو ایک پیج پہ ہی ہیں جس طرح ان کی ملاقات ہوئی لاسٹ ٹائم.
اور نئی سیاسی جماعت بننے کی بھی شنید بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے. دیکھیے ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کی بہت ساری ہم نے سنی کہ صحیح. ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جب یہ الیکشنز قریب آتے ہیں تو کوئی بیٹھ کے یہ شوشہ چھوڑ دیتا ہے کہ جی افواہ پھیلا دیتا ہے کہ یہ نئی پارٹی بن رہی ہے. پاسبلٹی ہو سکتی ہے کسی نہ کسی سطح لیکن کی دیکھیں نا ایک possibility بہت بڑا بن گروپ ہے سکتی جو پی ٹی آئی سے ٹوٹا ہوا ہے, جو پی ٹی آئی سے فارورڈ بلاک, اب اس میں کتنے سارے لوگ ہیں جو مل کے انہوں نے عثمان صاحب ان کو الیکٹیبلز کہتے ہیں نا, electables, دوسرے تو یہ کہاں جائیں عرف گے؟ عام میں عوام ان کو لوٹا کہتی ہے. ہاں نہیں ہم تو ہے electables تو کہتے وہی ہیں ہے. ان کو. لیکن آخر ان کا اچھے مستقبل تو جائیں گے کہاں؟ obviously یہ دیکھنا, یہ اس دیکھیں وقت نا دیکھا جائے سارے گا. کے سارے یہ تو مطلب دیکھیں نا پیپلز پارٹی میں بھی نہیں جا سکتے ہیں, یہ جگہ نہیں قبل از بنتی. وقت ہے, ہاں یہ قبل از وقت ہے. پیپلز پارٹی نے تو الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن الیکٹیبلز شامل نہیں ہوئے. ایون کہ مسلم لیگ نون نے بھی کوشش کی الیکٹیبلز شامل. اٹ مینس کہ الیکٹیبلز اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت آئے الیکشنز کے قریب, پھر ہم دیکھیں کہ کیا ہوا بنتی ہے. دیکھیں انہوں نے ایک سال انہوں نے ابھی اسٹیٹس انجوائے کرنا ہے, وزارتیں انجوائے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے الیکشن نزدیک آئیں گے ہو سکتا ہے مہینہ, 1.5 مہینہ, 1 مہینہ یا 15 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے نا. گورنمنٹ ختم ہونے سے 15 دن پہلے یہ کہیں جی وہ صاحب ادھر چلے گئے, یہ صاحب ادھر چلے گئے, وہ صاحب ادھر چلے گئے, ٹھیک ہے. گھونسلے سے چڑیاں ساری اڑ گئی جن میں منزل پہ جانا ہوتا ہے. تو آپ اسٹیٹس بھی انجوائے کر رہے ہیں اور جب ٹائم آئے گا تو کسی اور جگہ جا کے بیٹھ جائیں گے. آپ اڑا لیں, بڑھ لیں. ہاں ایسے ہی. یہی صورتحال لگ تو برحال ابھی فی الحال چانسز یہی ہیں, کیونکہ ہم نے سنا تھا عزرائے نے بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید نئی جماعت بن جائے, لیکن نئی جماعت بنے گی اور اس میں ورکنگ کی ضرورت ہے. ہاں ورکنگ کی اچھی خاصی ضرورت ہے. کیا پتا آپ فوری 2 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے ایک جماعت بناتے ہیں, اس کو الیکشن میں اتارتے ہیں تو اس کو اس طرح کی پذیرائی نہیں مل سکتی. کیا کہتے ہیں؟ بالکل نہیں, دیکھیں ورکنگ کافی چاہیے. آپ زیرو سے سٹارٹ نہیں کر سکتے. اور ایک بڑا چیلنج ہے آزاد کشمیر میں, ریاست آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ کو ایک بڑا چیلنج ہے, جو بھی فیوچر کی گورنمنٹ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی میں وہ فیکٹرز انوالو ہیں جو کہ بیسکلی چیزیں سامنے کچھ اور رکھتے ہیں اور ان کی اس کے پس پردہ ان کے ایجنڈا نظریات کچھ اور ہیں, کسی کے وہ پورے کر رہے ہیں. بیسکلی یہ گورنمنٹ کا نظریہ ہے. گورنمنٹ, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے. دیکھیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ مختلف جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کوئی ایک چیز نہیں ہے, اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, نون لیگ کے لوگ بھی ہیں, جے جو آئی کے لوگ بھی ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں, جے کے ایل ایف کے لوگ بھی ہیں. تو وہ مل کے ایک انہوں نے ایک عوام کی جو حقوق ہے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے آواز اٹھائی تو کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک جماعت کے طور پہ اوور کے سامنے آئے, کیونکہ جن لوگوں کی افیلیشن اپنی جماعتوں کے ساتھ ہے تو وہ کہاں جائیں گے. بالکل ایگزیکٹلی, وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, انشاءاللہ اس پر ڈسکس بھی کریں گے کہ فیوچر میں کہ ان کا کیا پلان ہے, الیکشنز میں آتے ہیں نہیں آتے. ہاں بالکل, میرا خیال ہے یہ قبل از وقت ہے. ٹھیک ہے عدیل بشیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے ویلاگ کے ساتھ آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ رکھیں گے. خدا حافظ.